رہبر شریعت جناب پیر سید محسن علی شاہ بخاری صاحب جو کہ چیچا مدنی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو روشن فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل اے جاگر دا ثبوت دینا ہے، انہاں دا محبت نال نعرے نال استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ حیدری۔ جناب پیر سید محسن علی شاہ بخاری صاحب جو کہ چیچا مدنی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کو روشن فرمائے۔ جناب پیر سید محسن علی شاہ بخاری صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنے باوالہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلاة، عزیزو، آج کی ہماری یہ خوبصورت محفل پاک والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور مقدس ذکر کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، اس کے لیے خرچہ کیا ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، محنت کی ہے، دعوت دی ہے، جو پڑھنے آئے، جو سننے آئے، اللہ سب کی دینی دنیاوی حاجتیں پوری فرمائے۔ بڑا خوبصورت انتظام ہے، بڑی عقیدت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے، کتاب بھی آئی ہے۔ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو۔ اگر یہ نور آیا ہے تو یہ کہیں تو پہلے موجود تھا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری کہانی کو کھولوں۔ میرے بعد ملک پاکستان کے نامور نعت خواں ہیں جنہیں آپ سننے آئے ہیں بڑی عقیدت سے۔ میں زیادہ دیر آپ کی سمع فراشی نہیں کروں گا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل فرمائی تو سر کی طرف سے روح داخل ہوئی، روح جاتی سر کی طرف سے، نکالی پیروں کی طرف سے جاتی۔ آپ ذرا میرے ساتھ چلیے گا متوجہ ہو کر۔ جب روح داخل فرمائی تو آدم علیہ السلام کے حلق تک روح پہنچی تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول دی۔ ابھی پوری روح نہیں داخل ہوئی، آنکھیں کھولی تو عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی روح پوری داخل نہیں ہوئی کہ نبی پڑھنے بھی لگ گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو زمین پر آ کر کسی سے جوڑ نہیں کرنے پڑتے یا الف با تا سا نہیں پڑھنا پڑتا. اللہ ان میں روح بعد میں داخل فرماتا ہے، علم کے خزانے پہلے عطا فرماتا ہے. آدم علیہ السلام نے پڑھا عرش الہی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوچنے لگے یہ کون ہے محمد، کون ہے آخر جڑا اتنا قریبی. پھر اللہ نے آدم پہ نیند طاری کی. جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو قریب ایک عورت کو لیٹے ہوئے دیکھا. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ہوا ہے، تیری بایاں پسلی سے میں نے پیدا کی ہے. بایاں پسلی سے اما ہوا نے پیدا کیا. یا اللہ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے. اللہ نے فرمایا بڑائی نکاح واسطے، حق میں ادا کرنے والا بن، اب ہمیں نکاح کر دیں. کہنے لگے یا اللہ میرے پاس تو شاہی کوئی نہیں، میں کیا ادا کروں؟ فرمایا اگر کچھ نہیں ہے نا تو ایسا کر کے 10 بار اس نام والے پہ درود پڑھ جس کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے، میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے 20 بار درود پڑھا. چلو 20 بار کہہ لیں. 20 بار آدم علیہ السلام نے حضور کی ذات پہ درود پڑھا تو اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح سمجھتے جانتے ہو. پھر اللہ نے دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا. لمبی کہانی آپ جانتے ہیں، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، فرشتوں نے کیا تھا، وہ ساری کہانی. اللہ نے قصہ مختصر جنت میں داخلے کا حکم فرمایا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ دونوں جنت میں چلے جاؤ. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ جی بھر کے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جتھو مرضی چاندے ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک درخت سے روک دیا، باقی ساری جنت حلال کر دی. کھا بیٹھے آدم علیہ السلام، دانا کھا لیا تو لباس اتر گیا، سارا لباس اتر گیا. لمحے لمحے کی توجہ چاہ رہا. میں رسمی خطیب نہیں ہوں جڑا کوئی زور لا کے تو دونوں متوجہ کراں یا کن تے ہاتھ رکھ کے. میں تو بالکل سادہ جہا خطیب ہاں تے ہن میں اوکھا سوکھا آ گیا تے تسی بھی اوکھا سوکھا گزارا کرو. سمجھ لباس اتر گیا. جب آدم کا لباس، یہ بھی یاد رکھو، یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے. یہ ناخن کا لباس تھا پورے جسم پہ. آدم علیہ السلام کے جسم پہ ناخن کا لباس تھا. یہ ناخن اوپر سے بڑا ملائم ہوتا ہے. یہ سارا لباس، قمیض بھی ناخن کی، آگے تہمد یا پاجامہ بھی ناخن کا. جب دانا کھایا تو سارا لباس اتر گیا اور انگلیوں کے کناروں پہ یہ چھوٹا چھوٹا نشان رہ گیا تاکہ آدم اور نسل آدم جب تک اسے دیکھتی رہے گی انہیں توفیق توبہ ملتی رہے گی، انہیں توبہ کی توفیق ملتی رہے گی. لباس جب اتر گیا تو پھر اللہ کے نبی تھے، حیا والے تھے، بھاگنے لگے جنت میں. کدی ایدے بھجدے جاندن، کدی ایدے شرم سے، حیا سے. لباس جو اتر گیا، سطر ننگا ہو گیا تو اب حیا سے آدم علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے تو جنت کے 2 درختوں نے آواز دی. 2 درختوں نے کہا اے آدم ہم سے پتے لے لے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے، ہماری خدمت قبول کر، ہمارے پتوں کو جوڑ کے چادر بنا لے اور اپنا صدر ڈھانپ لے، ہم یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. آدم نے ان درختوں کے پتے لیے اور گانٹھ کر ایک چادر بنائی اور اپنے صدر کو ڈھانپا تو اللہ کو وہ درخت اتنے پیارے لگنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں ان درختوں کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی جن درختوں نے نبی کی خدمت کی تھی. وَالتِّينِ، مجھے قسم ہے انجیر کے درخت کی، وَالزَّيْتُونِ، مجھے قسم ہے زیتون کے درخت. جن درختوں نے نبی کی خدمت کی تھی اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی. آدم علیہ السلام نے وہ پتوں سے اپنا صدر ڈھانپ لیا. اب جب جنت میں داخل ہوئے نا تو جنت کے دروازے پہ یہی کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش پہ بھی حضور کا نام، جنت کے دروازے پہ بھی. جنت کے اندر جا کر دیکھا
تو جنت کے درختوں کے پتوں پہ بھی یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. توجہ کرتے جانا. پھر فرشتوں کے بازوؤں پہ یہی کلمہ دیکھا, حوروں کے سینوں پہ یہی کلمہ دیکھا. پریشان اور برتا حیرت میں چلے گئے کہ آخر محمد ہے کون؟ کون ہے آخر جس کا نام اتنا قریب ہے اللہ کے نام کے؟ لیکن وہ حیرت رہی, جرت سوال نہ ہوئی, سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے. سوچتے رہے کون ہے آخر. جب لباس اتر گیا تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو اپنا لباس اتروا بیٹھا ہے, اب تو جنت میں نہیں رہ سکتا, زمین پر اتر جاؤ. آدم کو اتارا سراندیپ کے پہاڑ پہ موجودہ سری لنکا, اور اماں حوا کو اتارا جدہ شہر میں. اور جب سراندیپ کے پہاڑ پہ اترے نا تو زمین بالکل بنجر تھی, کھیتی باڑی کا تو ابھی نام و نشان تک نہیں تھا. جنت میں رہتے تھے, جنت کی نعمتیں, وہاں کے نور, وہاں کا رنگ و روغن, وہاں کی آبشاریں, وہاں کے حور و غلمان, سب کچھ دیکھتے تھے. لیکن جب زمین پہ اترے تو پریشان ہو گئے, اور جب پریشان ہوئے تو اللہ نے جبریل کو نازل فرمایا, جبریل اتر اور جا کے زمین پہ اذان پڑھ تاکہ میرے آدم کا دل اذان سن کے بہل جائے. سب سے پہلی اذان روئے زمین کی ہندوستان کی دھرتی پہ ہوئی ہے. سب سے پہلی اذان ہندوستان کی دھرتی پہ ہوئی. جبریل اترے اور انہوں نے اذان دی, اور آدم کا دل بہل گیا. دل تو بہل گیا لیکن حیرت مزید بڑھ گئی کہ یہاں پھر اذان میں محمد آ رہا ہے. یہ محمد کہاں کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ کھلی تو عرش پہ, نکاح ہوا تو مہر میں, داخلے جنت ہوئے تو دروازہ جنت پر, جنت کے اندر گئے تو درختوں کے پتوں پر, اور حوروں کے سینوں پہ, اور فرشتوں کے بازوں پہ, ہر جگہ نام محمد کے چراغ جل رہے ہیں. اور جب زمین پہ اترے تو جو اذان پڑی گئی اس میں پھر محمد عربی کے نام کی گونج سنائی دی. آدم کا دل بہل گیا, سکون مل گیا. اس میں بھی ایک راز ہے, ایک نکتہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی نسل آدم کا دل کو سکون ملے گا تو اذان کے جواب سے ہی ملے گا, عملی جواب یعنی نماز کی صورت. ویسے بھی ادب کرنا چاہیے اذان کا. خلیفہ ہارون الرشید کتنا بڑا خلیفہ گزرا ہے, پاکستان سے 7 گنا بڑے ملک کا حاکم تھا. پورا یمن, پورا حبشہ, پورا مصر, پورا عرب, پورا عراق, پورا ایران, پورا افغانستان, ہندوستان, سندھ تک اتنی بڑی حکومت تھی. اور ایک دن اپنی بیگم زبیدہ سے کہنے لگا مانگ جو منگنا ہی آج, تو مانگ کے ویک میں تینوں شاہی تحفہ دے گا. کہنے لگی دے گا؟ تو بالکل دوں گا. تو پھر ایسا کر کے طائف سے لے کر مکے تک ایک نہر بنوا دے. حاجی جاتے ہیں, ان کی سواریاں پیاسی مر جاتی ہیں. حج کرنے جاتے ہیں حاجی, مکے میں پانی کا اتنا بڑا انتظام نہیں ہے, پیاسے مر جاتے ہیں. طائف سے لے کر نہر بنوا دے مکے تک, میں سمجھوں گی مجھے میرے شاہ, میرے خامد نے تحفہ دے دیا. ایک تاج محل بھی بنوا گئی, اور اس اللہ کی بندی نے نہر بنوائی تھی. آج تک نہر کھڑی, اس کے 4 کلومیٹر تک تو آثار اب تک بھی کھڑے ہیں. نہر بن گئی, اس نے کہا بنواتا ہوں. طائف سے لے کر مکے تک 90 کلومیٹر لمبی نہر بنی. اور اس زمانے میں صدقہ جاریہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا یہ نہر زبیدہ. نہر بن گئی, 17 لاکھ سونے کا سکہ اس پہ خرچہ آیا. 17 لاکھ اشرفیاں, پوری ٹرالی سونے دی بھری ہوئی ٹرالی, اس پہ خرچہ آیا. اور جب انجینئروں نے فائلیں پیش کی زبیدہ کو کہ اتنا خرچہ ہے, تو سارا لکھا ہوا, تو اس نے بغیر دیکھے ان کاغذوں کو لیا اور پھاڑ کے پرزے پرزے کر کے اسی نہر میں بہا دیے. اور کہنے لگی یا اللہ میں ان سے حساب نہیں لیتی, تو قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا. وہ نہر کوئی 1200 سال تک چلی ہے, 1200 سال تک حاجیوں نے اس سے پانی پیا ہے, سواریاں پیتی ہیں, کتنے پرندے کتنے جانور پیتے رہے. زبیدہ مر گئی. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ہاں زبیدہ کیا بنا؟ کہنے لگی بخشی گئیاں,
تو بخشی تو تو نے جانا تھا، نہر جو بنوائی ہے یہ بتا کہ ملا کیا ہے؟ کہنے لگے سارے ہی اور سوچ دیں کہ میں نہر دی وجہ تو بخشی گئی ہیں، پر میں نہر دی وجہ تو نہیں بخشی گئی۔ مجھے رب نے جب بخشا تو فرمایا زبیدہ یہ نہ سمجھنا کہ تو نے نہر بنوائی تھی اور بخشی گئی، بلکہ تیری بخشش کا ذریعہ اور ہے کہ تو ایک دن اپنی سہیلیوں میں بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی کہ اذان کی آواز آنے لگی، تو نے خاموشی اختیار کی اور اپنی سہیلیوں کو بھی روکا کہ خاموش ہو جاؤ اور ادب سے سنو، میرے رب کا نام بلند ہو رہا ہے، میرے رب کا جلال عظمت بلند ہو رہا ہے، لہذا خاموشی اختیار کرو۔ بس تو نے وہ اذان کا ادب کیا، مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسی دن تیرے لیے بخشش لکھ دی تھی، تیری بخشش ہوئی ہے تو فقط اذان کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ نسل آدم کو بھی اگر آج سکون ملے گا تو اذان کا جواب دینے سے ملے گا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ اتر آئے ہیں، آؤ واپس اسے گالتے، زمین پہ اترے ہیں، جبریل نے آ کے اذان پڑھی، آدم کا دل بہل گیا۔ اب آدم علیہ السلام پھرتے، وہ چادر پتیاں دی پائی ہوئی، پتیاں والی جنت پہ چادر، پھرتے ہیں زمین پہ، کبھی ادھر جا کے کسی پتھر پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں۔ ایک ہرنی نے دیکھا، ہرنی نے، تو وہ بھی آدم کے آگے آگے چلنے لگی، جہاں جا کے اللہ کا نبی بیٹھتا وہ ہرنی سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور ٹک ٹکی باندھ کے آدم کے چہرے کو دیکھتی رہتی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بڑی عقیدت مند ہے۔ آپ نے میری بات بھی سنتے رہنا توجہ سے ساتھ، آپ نے ایک پتا نکالا، وہ جڑے پتیاں نال چادر بنائی ہے، ایک پتا نکالا اور اس ہرنی کو کھلا دیا، جنت کے درخت کا پتا۔ جب ہرنی کو کھلایا تو اللہ نے اس کے ناف میں کستوری کی خوشبو پیدا فرمائی، کستوری کی خوشبو پیدا فرمائی، کہ کستوری ہرن کے ناف سے نکلتی، اور آج بھی ایک خاص قسم کا ہرن، سارے ہرنیں جو نہیں نکلتی، کوہ ہمالیہ میں آج بھی پایا جاتا ہے، اور جب وہ کستوری پکنے لگتی ہے تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے اور ایک میل تک دور پھیلتی ہے، اور اس سے شکاریوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلانی جگہ تو ہرن پھرتا ہے، اور وہ ناکے لگا لیتے ہیں اور ناکے لگا کے اس ہرن کو پکڑ لیتے ہیں، خوشبو پکڑا دیتی ہے، خوشبو پکڑوا دیتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جب کبھی حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے، بلکہ مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے، جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہم سمجھتے یہیں سے آمنہ کا لال گزرا ہے، اور ہم خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ خوشبو پکڑوا دیتی ہے، تو ہرنی سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی۔ اب جب وہ ہرنی آئی تو دوسرا ہرنیوں کا ریوڑ اس کے پیچھے پیچھے چلے، خوشبو کتوں لے کے آئی ہے، کہاں سے لی ہے؟ وہ کہنے لگے فلاں ایک نورانی مخلوق آئی ہے فلاں جگہ، بڑی سونی تھی نورانی مخلوق۔ آدم کی داڑھی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی داڑھی نہیں تھی، سارے نبیوں کی داڑھی، آدم کی آئی نہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا جنت میں لوگ آدم کے چہرے کی طرح چہرہ لے کر جائیں گے، وہاں داڑھی نہیں رہے گی جنت میں۔ اچھا سننا بھائی، وہ کہنے لگی ایک بڑی نورانی مخلوق آئی ہے، اس کی زیارت کرنے گئی تھی، اس نے مجھے ایک پتا کھلایا ہے، اس سے میرے اندر یہ خوشبو پیدا ہوئی۔ دویاں ہرنیاں کہنے لگی اچھا چلو کل اسی بھی جا کے پتا کھسائیں، سمجھ کل ہم بھی جا کے پتا کھائیں گے۔ دوسرے دن وہ بھی آ گئی پتا کھانے، بلکہ یہ اس طرح کہہ لو نا کہ پتا کھیلنے، لالچ پتا کھیلنا ہوتا، آ گئی جا کر اسی طرح ایکٹنگ انہوں نے بھی کی جس طرح کل والے ہرن نے کی تھی، اسی طرح عقیدت سے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں، جہاں آدم بیٹھے وہاں جا کے وہ سارا ریوڑ کھڑے ہو جائے، جہاں جاتے وہیں جا کر وہ ریوڑ کھڑا ہو جاتا۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھی پتے کی طالب ہے، یہ بھی پتہ کھانے آئے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی یہ بڑے سخی ہوتے ہیں، یہ اپنوں کو بھی دیتے غیروں کو بھی دیتے ہیں، اپنوں کو بھی نوازتے غیروں کو بھی نوازتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ بھی پتہ کھانے کے لیے آئی ہیں تو آپ نے انہیں بھی وہ سارے پتے نکال کے دے دیے۔ ہرنیوں کو پتے تو مل گئے لیکن خوشبو نہیں آئی، خوشبو نہیں نکلی۔
وہ کہنے لگی کمال ہے اللہ کے نبی، کل والے ہرن کو آپ نے اسی درخت کا پتا کھلایا تھا، اس سے تو خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، اور ہم سے خوشبوئیں کیوں نہیں آئیں؟ آپ نے فرمایا کل کا جو گاہک تھا نا وہ طالب دیدار بن کے آیا تھا، اور تم پتا کھانے کی طالب ہو، نیتوں پہ سودے ہوتے ہیں، لہذا اس کی نیت میرے دیدار کی تھی، اس لیے اللہ نے اس سے خوشبو پیدا فرما دی۔ تو بات یہ کرنی تھی کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام زمین پہ روتے رہے اور اپنے اس بھول کی معافی مانگتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ 300 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، بات نہ بنی۔ اس میں بھی راز ہے، اللہ اپنوں کو آزماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس کا پیارا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل رک جا، ابھی سے دے دیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے، اور مجھے اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ بار بار یہ ادا لے کر، یہ تڑپ لے کر، یہ جھولی لے کر بار بار میری چوکھٹ پہ آتا رہے، مجھے پیارا لگتا ہے، اس لیے کچھ دیر انتظار کر، کچھ انتظار کر۔ اور جب خیر آتا ہے تو کہتا ہے اس کی تو نہ دے کہ دوبارہ میرے اللہ منہ ہی نہ کرے، مجھے اس کے ہاتھ ہی اچھے نہیں لگتے۔ بات سمجھ؟ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے لیکن بات نہ بنی۔ ایک دن کہنے لگے یا اللہ مجھے محمد کے صدقے ہی معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم تجھے محمد کا پتہ کیسے چلا؟ کہ یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح داخل فرمائی، میں نے عرش پہ محمد کا نام دیکھا، مجھے ہوا ملی ہے تو اس پہ درود پڑھنے سے، میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا ہے تو محمد کا نام، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا ہے تو محمد کا نام دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کے بازوں پہ اس کا نام دیکھا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بہت قریبی ہے، آج اسی کا واسطہ دے کر بات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا 300 سال گزر گئے آدم، اگر تو پہلے دن اس کا واسطہ دے دیتا تو میں پہلے دن تجھے معاف کر دیتا، پہلے دن تیری توبہ قبول ہو جاتی۔ اور یاد رکھ اگر یہ نام والا نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ ساری کائنات سجی ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کے صدقے سے۔ حضور نہیں آئے، تذکرہ جاری ہے۔ بات ایک اور بڑی غور سے بات سنی، سرکار کی ولادت سے 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے بخت نصر نے خواب دیکھا۔ بخت نصر بڑا بادشاہ گزرا ہے، فرعون اور نمرود کی طرح اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، بڑا فاتح۔ بخت نصر نے خواب دیکھا ایک بت ہے جس کا سر سونے کا ہے، جس کے بازو چاندی کے ہیں، جس کا پیٹ تانبے کا ہے اور جس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں۔ سنتے رہنا۔ اس نے یہ خواب دیکھا، پھر اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے جس نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑھنے لگا اور اتنا بڑا کہ مشرق سے مغرب تک وہ پتھر ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا، صبح اٹھا تو خواب بھول گئے۔ ہو جاتا ہے بھول جاتے ہیں، صبح اٹھا تو خواب بھول گیا۔ اب اپنے نجومیوں کو اس نے اکٹھا کیا، اپنے معبروں کو جو خواب کی تعبیر دینے والے تھے سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا میں ایک خواب دیکھا ہے، اس دی تعبیر دیو۔ انہوں نے کہا جی خواب بیان کرو، اسی ہنے تعبیر دینے آ۔ کہنے لگا مسئلہ تو ہے یہ کہ خواب ہی تساں دسنا ہے، خواب ہی عجیب بے وقوف بادشاہ ہے، ہم تعبیر تو دے سکتے ہیں، خواب نہیں بتا سکتے۔ خواب تو دس، اسی اپنے علم نالوں دی تعبیر کریں گے۔ اگر میں نے تو بھول گیا ہے خواب ہی تساں دسنا ہے تو تعبیر ہی تساں دسنا ہے۔ کہنے لگے ہم تعبیر تو دے سکتے ہیں، تیرا خواب ہم نہیں بتا سکتے، تو نے دیکھا تو بتا۔ کہ میں نے تو بھول گیا ہے، بہرحال کل تک کا وقت ہے، مجھے خواب بھی چاہیے تعبیر بھی چاہیے۔ پریشانی بن گئی۔ بات چلتی چلتی اس وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر بخت نصر کو کہہ دو کہ اس دھرتی پہ میں اکیلا وہ شخص ہوں جو تیرا خواب بھی بتا سکتا ہوں، اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ اس دھرتی پہ میں ہی اکیلا ہوں جو تیرا خواب بھی بتا سکتا ہوں، تیری تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ دانیال علیہ السلام کو لایا گیا۔ جب دانیال علیہ السلام آئے
تو دوسروں سب نے سجدہ کیا بخت نصر کو، اللہ کے نبی کھڑے رہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دانیال علیہ السلام نے فرمایا بخت نصر میرا ایک مالک ہے، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، اگر میں تینوں سجدہ کراں تو وہ اتنا ناراض ہوگا کہ مجھ سے میرا علم چھین لے گا، پھر نہ تیرا خواب رہنا ہے نہ تعبیر رہنی ہے، ہن تیری مرضی خواب پوچھنا ہے یا سجدہ کرانا ہے۔ کہنے لگا کوئی نہیں جی سجدہ جلدی کرو تسی مینوں خواب ہی دسو، اسی کے منہ سے نکلا۔ آپ نے فرمایا سن پھر بخت نصر، تو نے خواب میں ایک بت کو دیکھا ہے جس کا سر سونے کا ہے، جس کے بازو چاندی کے ہیں، جس کا پیٹ تانبے کا ہے اور جس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں، یہی خواب دیکھا ہے نا تو نے؟ کہنے لگا بالکل۔ فرمایا پھر تو نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے جس نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہی دیکھا ہے نا تو نے؟ کہنے لگا بالکل۔ فرمایا پھر تو نے دیکھا ہے کہ وہ پتھر بڑھنے لگا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ مشرق و مغرب تک وہ پتھر دکھائی دے رہا ہے، یہی خواب دیکھا ہے نا تو نے؟ وہ کہنے لگا بالکل یہی دیکھا ہے۔ فرمایا پھر سن اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بت سے مراد دنیا کے جھوٹے دین ہیں اور پتھر سے مراد محمد عربی کا دین ہے، جب وہ آئے گا تو ان جھوٹے دینوں کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، اور اس پتھر کے بڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں تک زمین کی وسعتیں پھیلے گی وہاں تک محمد عربی کا کلمہ پھیلے گا اور اس کے نام کی گونج سنائی دے گی۔ حضور نہیں آئے، ذکر پہلے درباروں میں ہو رہا ہے، 2000 سال پہلے کی بات تھی یہ جو۔ اور اب ایک بات اور سن لو پھر میں اجازت لے لوں گا۔ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے، میری یہ بات توجہ سے سن لینا، میں اس بات کے پہ اجازت لے کے چلا جاؤں گا، توجہ کرنا۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام تھا تبا الہمیری، یمن دے جتنے بھی آنا وہ تبا سدین دے آنا، ہندوستان دے سلطان سدین دے آن، یمن دے تبا، مصر دے فرعون اور روم دے کیسر، ایران دے کسرا، اس طرح کر کے ان کے یہ ٹائٹل ہوتے تھے۔ اور ایک فرعون کوئی نہیں گزریا، کتنے فرعون ہیں، ایک تبا نہیں کتنے تبے ہیں، ایک کیسر نہیں کتنے کیسر ہیں، ایک کسرا نہیں کتنے کسرا ہیں، اسی طرح ایک سلطان نہیں کتنے سلطان ہیں۔ یمن کے بادشاہ تبا نے ارادہ کیا، لمبی کہانی ہے میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا، 400 یہودی عالم اس کے ساتھ تھے، کتنے؟ 400۔ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری کی ضیاء النبی کے اندر یہ عام اردو قارئین کے لیے حوالہ ہے، باقی عربی کی کتابوں میں تاریخ دمشق میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، سیرت ابن حشام میں ہے، سیرت ابن اسحاق میں ہے، ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اردو دانوں کے لیے پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، بات سننے کی ضائع نہیں کرنی۔ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے تبا نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جب آیا نا تو اس کے ساتھ 400 یہودی عالم تھے، 400 یہودی عالم آ کر اس نے طواف کعبہ کیا، زیارت کعبہ کی، کہنے لگا میرے رب کا گھر کتنا سونا ہے پر غلاف نہیں ہے۔ اس نے 7 غلاف تیار کیے اور بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھا، 7 غلاف۔ سب سے پہلا بادشاہ جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا ہے وہ یمن کا بادشاہ تبا ہے، سمجھ رہے ہو؟ غلاف کعبہ چڑھایا، اب مدینہ کی طرف بھی گیا، لشکر لیے پھرتا تھا، فتوحات کرتا تھا۔ جب شہر مدینہ گیا تو 400 یہودی عالم بھی ساتھ تھے، تو کہنے لگے تبا، جب مدینے پہنچے کہنے لگے تبا تجھے خبر دیں، خبر دئیے تھی؟ کہنے لگا کیا خبر؟ کہ جس دھرتی سے ہم گزر رہے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام فرمائے گا۔
یہ حضور کی ہجرت کی جگہ ہے، یہ حضور کی آرام گاہ ہے، سرکار کے یہ مرکز ہے مدینہ جس دھرتی سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب طبا نے یہ سنا تو کہنے لگا پھر ہم تسی کی چاندے ہو سارے؟ تو 400 کے 400 عالم کہنے لگے طبا ہم نے کیا چاہنا ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ طبا ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں یہی چھوڑ دے، ہم لکڑیوں کی گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنا کے بیٹھ جائیں گے اور انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں بھی اس کے دیدار سے فیضیاب ہو جائیں، سانو ہی چھائیں چھڑ دے، چلا جا۔ طبا کہنے لگا پھر ایسا نہیں، تمہارے جذبے کی میں قدر کروں گا، تمہیں حضور کا انتظار ہے، تم نے سرکار کی خبر دی ہے مجھے، 1 سال تک وہ وہاں مقیم رہا، 1 سال کے اندر اس نے 400 مکانات بنوائے۔ کتنے؟ یہ ایویں باویاں کہانیاں نہیں ہیں، ویکھو تہاڈا کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، جدوں مرضی حوالہ لینا ہوئے جعفر صاحب دے کول میرا نمبر ہے، جب مرضی جہاں چاہیں کتابیں ڈھیر لگا دوں گا۔ کوئی قصہ کہانی نہیں، سچیاں گلاں ہیں، سنو انہاں گلاں نوں یاد کرو تے اگاں پہنچایا کرو۔ اس نے 400 مکان بنوائے، کتنے؟ 400 کنیزیں خریدی، کنیزیں خرید کر ان یہودی علماء کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور وہ گھر انہیں دے دیے اور کہا لو ہوں گھر بھی مل گئے نے تے گھر والیاں بھی مل گئی نے، یہی آباد ہو جاؤ۔ اور پھر اس نے ایک بہت بڑا عالی شان مکان بنوایا اور وہ مکان بنوا کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور اسے کہا یہ مکان میں نے نبی آخر الزمان کے لیے بنوایا ہے، یہ مکان میرا حضور کو نذرانہ پیش کر دینا۔ اور پھر ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ خط بھی انہیں پیش کر دینا، اگر تیرے زمانے میں حضور نہ آئیں تو اپنی اولاد میں وصیت کرنا، اسی طرح وہ آگے اپنی اولاد میں وصیت کریں، نسل در نسل میرا یہ خط چلتا رہے حتیٰ کہ حضور کی چوکھٹ تک میرا خط پہنچنا چاہیے۔ یہ خط لکھ کر اس نے یہودیوں کے بڑے عالم کے حوالے کیا۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ اے اللہ کے آنے والے آخری نبی، میں آپ پر ایڈوانس میں ہی ایمان لاتا ہوں، میں نے آپ کا زمانہ دیکھا نہیں، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو یہ میری خوش بختی ہوگی اور میں خود چوکھٹ کا بوسہ لینے آؤں گا، اور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو قیامت کے دن اپنے غلاموں کی صف میں مجھے بھی کھڑا کر لینا۔ یہ خط لکھ کر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ تاریخ گزرتی رہی، زمانے گزرتے رہے، وقت اپنا سفر طے کرتا رہا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے، کتنے موسم بدلے، کتنے زمانے بدلے، کتنی نسلیں بدلی۔ 1000 سال کا لمبا سفر تاریخ نے طے کیا۔ 1000 سال کے بعد عرب کی سرزمین، میرے ساتھیوں میں آ چکا ہوں حضور کی ولادت پر، 1000 سال گزرنے کے بعد عرب کی وہ سرزمین جو شرک و بت پرستی کا مرکز بنی ہوئی تھی، جہاں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اور کوئی بھی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہ تھا، جب ظلم و ستم عرب کے حق سے بڑھ گئے تو اللہ کو عرب کی بگڑتی ہوئی صورتحال پہ رحم آیا۔ سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہوا۔ دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ پھر ربیع الاول کی 12ویں رات آئی، صبح 4:20 اپریل کی 22 تاریخ 571 سنے عیسوی، جیٹھ دی پیڑی یکم جیٹھ 628 بکرمی، صبح 4:20 پیر کا دن، حضرت بی بی آمنہ کا کچا آنگن۔ سیدہ آمنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے چاروں طرف سفید پرندے منڈلانے لگے، جن کی چونچیں سبز زمرد کی تھی، جن کے پر سرخ یاقوت کے تھے، اور وہ میرے گھر کا اس طرح طواف کر رہے تھے جس طرح لوگ کعبے کا طواف کیا کرتے ہیں۔ پھر فرماتی کہ میرے اوپر ایک چادر لٹکائی گئی، سفید چادر، اور کسی غیر مرئی ہاتھ نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا کہ لے آمنہ اسے پی لے۔ فرماتی جیسے ہی میں نے دودھ کو منہ لگایا میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حضور پیدا ہوئے
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، میں بیٹھی تو سرزمین مکہ پہ تھی لیکن اس نور کی چمک اتنی تھی کہ مجھے ملک شام کے محل بھی نظر آ رہا ہے۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو میں حیران رہ گئی، بچے پیدا ہوتے ہیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، میرا نبی آیا تو غسل دیا جا چکا تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ناف کاٹنا پڑتا ہے، جب سرکار آئے تو ناف کٹ چکا تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں ختنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب سرکار آئے تو ختنہ ہو چکا تھا، بلکہ نواب صدیق الحسن بھوپالی نے لکھا ہے سرما بھی لگایا ہوا ہے۔ اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، حضور کا میلاد۔ اور یہ پورا مجمع، میں سارے مجمع کو ایک دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں، کسی کا میلاد، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، جمنا، دنیا میں آنا، اسے میلاد کہتے ہیں۔ کسی بندے کا میلاد قابل فخر نہیں ہوتا۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو کھڑا ہو کر اپنی ولادت کو بطور فخر بیان کر سکے، کیونکہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، دنیا میں آتا ہے تو قابل تعریف حالت میں نہیں ہوتا، گندگی میں لتھڑا ہوتا ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی قابل قدر شے نہیں ہوتی۔ اپنا جمنا بیان کرنا باعث شرمندگی تو ہوتا ہے، باعث فخر نہیں ہوتا، لیکن کائنات کی دھرتی پہ فقط ایک جمنا ایسا ہے، ایک میلاد ایسا ہے، 14 صدیاں گزر گئی، جتنا بیان ہو رہا ہے حضور کی عظمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ فقط دھرتی پہ ایک ہی میلاد ہے، 53 سال۔ آئیے ہم نے اتوبہ کا خط ڈھونڈنا ہے، بات کمپلیٹ کرتے ہیں۔ حضور پیدا ہو گئے، 53 سال مکے دی سرزمین حضور نے اپنے نور نال نوازیا۔ کچھ غلام بن گئے، کچھ دشمن بن گئے، زیادہ دشمن ہو گئے، تھوڑے غلام بنے۔ مدینہ سے 6 روحیں چلی، 6 روحیں، 6 مرد مدینہ تو ٹرے، عقبہ کی گھاٹی پر آ کر حضور سے خفیہ میٹنگ کی۔ مکے میں آئے، اتنے ہن ہیں نا حاجیاں دے خیمے لگدے مینا وچ، اتنے 2 پہاڑیاں انہاں دے وچ تنگ رستہ، وہاں آ کر یہ ملے حضور کو اور کہنے لگے ہم نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی خدا کا پیغمبر آیا ہے، ہم مدینے سے اسے دیکھنے آئے ہیں۔ جب سرکار سے خفیہ ملاقات ہوئی، پہلی نظر میں ہی حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، پہلی نظر میں کام ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا کیا، نگاہوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور کی شان تو یہ تھی کہ خط لکھ کر دیتے تھے، جاؤ کیسر کے پاس، جاؤ کسرا کے پاس، جاؤ شاہ یمن کے پاس، جاؤ علی بن حوزہ کے پاس، جاؤ شاہ الیگزینڈریا کے پاس، جاؤ مقوقس کے پاس۔ جس بادشاہ کا نام لے کر حضور خط دیتے تو صحابی کہتا یا رسول اللہ مجھے اس ملک کی زبان نہیں آتی، پتہ نہیں میں ترجمانی کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ حدیث میں لکھا ہے جس کو خط پکڑاتے جا رہے تھے ایک نظر ڈالتے تھے اسے اس ملک کی زبان آتی جا رہی ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ 6 روحاں مدینے چٹریاں، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا حضور کا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر مدینے میں میرا پیغام عام کرو۔ وہ 6 آدمی گئے، 1 سال تک انہوں نے حضور کا پیغام پہنچایا۔ اگلے سال موڑ اٹھائیاں نہ خفیہ میٹنگ حضور نہ رکھی کہ مکے والے نہ ویکھن۔ آج جب خفیہ میٹنگ کے لیے حضور گئے تو آج 6 نہیں آئے تھے، آج 70 درویش حضور کا کلمہ پڑھنے آئے ہوئے، 70 بندے حضور کا کلمہ پڑھنے آئے، ان کی عورتیں بھی تھیں۔ انہاں کے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ سانوں پتہ لگ گیا مکے دے حالات بڑے ٹائٹ ہو، مکے والے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے اوپر اوچھڑیاں ڈالتے ہیں، آپ کے غلاموں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، آپ کے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، اور آپ پہ مکہ کی سرزمین تنگ ہو چکی ہے۔ حضور اسی مدینے دے غریب چرواہے ہیں، بکریاں چرانے ہیں، کوئی سردار نہیں ہے مکے دے سرداراں طرح، مدینے کے غریب بکریاں چرانے والے انصار چرواہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ آ جائیں نا تو ہم آپ کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھائیں گے، بلکہ ہماری آنکھیں اور دل آپ کی راہوں میں بچھا کریں گے۔
حضور مدینے آ جائیں۔ سرکار نے فرمایا چلو میں آ رہا ہوں۔ مدینے میں جا رہے ہیں سرکار، تیاری ہو چکی ہے۔ 53 سال کے بعد جب سرکار نکلے مدینہ سے تو مدینے آڑیاں نو پتہ لگ گیا حضور آ رہے ہیں۔ وہ جن کے پاس خط تھا طبا کا 1000 سال پہلے لکھا تھا، انہوں نے وہ خط ابو لیلہ نامی ایک جاسوس کو، بڑے جاسوس بڑے چالاک آدمی ہوتے تھے، اس کو دیا کہ یہ خط حضور تک پہنچائی، فیس طے کر لی جو بھی۔ وہ خط لے کر ابو لیلہ نامی راستے میں حضور کو ملا۔ جیسے سرکار کے پاس آیا نا تو پوچھنے لگا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو جانتا نہیں تھا۔ حضور نے نام لے کر بلایا، ابو لیلہ میں ادھر ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ فرمایا میں تو یہ بھی جاننا تیری گٹھڑی چ میرے نام دا خط بھی ہے۔ کیا شان پیغمبر ہے، تیری گٹھڑی میں میرے نام کا ایک خط بھی ہے، وہ بھی نکال۔ جب نکالا تو سرکار نے پڑھا تو فرمایا مرحبا، طبا میرا بھائی تھا 1000 سال پہلے۔ فرمایا مرحبا کہتا ہوں اپنے بھائی کو۔ خط لے کر سرکار چلنے لگے۔ سرکار کی اونٹنی جا رہی ہے، بات ختم ہوتی ہے میاں، مدینے والے استقبال کر رہے ہیں، اور مدینے والوں کا استقبال والہانہ تھا۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی، بچے چوکوں میں نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں نے اپنے گھر سجا رکھے ہیں، بستر لگا رکھے ہیں۔ بھئی اس زمانے میں یہ لائٹنگ تھی ہی نہیں، اگر یہ ہوتی تو صحابہ یہ بھی لگا کے بیٹھتے۔ اس تہذیب کے مطابق جو کچھ تھا انہوں نے کیا ہوا تھا۔ کہ جی اگر کوئی آخر نہیں لائٹنگ نہیں لاؤنی چاہیے تو میرا ایک ہی سوال رہے گا کہ سرکار نے کتنی سواریاں تے سواری کی تھی؟ 4 سوار، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، خچر پہ، گدھے پہ، اور یہ 4 شیئیں گھر اج کھڑیاں بھی اونٹاں بھی بندے نہیں سواری کرتے۔ یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں یا نہیں؟ لاچیاں لمڑیاں چاہیے تو لب جاندیاں، گھوڑے، اونٹ، خچر، جی کیوں نہیں سواری کرتے ان پہ؟ یہ میرا سوال رہے گا ان لوگوں پہ جو لائٹنگ پہ اعتراض کرتے ہیں، کیوں نہیں سواری کرتے؟ تو آگے سے جواب آئے گا، فقط ایک جواب کہ بھئی جدید سہولت استعمال کرو، اللہ کی نعمت۔ پھر میں کہوں گا کہ سنت کے مقابلے میں جدید سہولت لی جا سکتی۔ پھر جواب آئے گا کہ اللہ نے منع کب کیا ہے یا سرکار نے روکا کب ہے کہ انہاں چوں سواریاں تے سواری کرنی نے نمی کوئی شاید نکلے تو نہ کرے آئے۔ جب ان روکا نہیں ہے تو جو بھی جدید چیز آئے اس پہ سواری کر لو۔ تو میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں میاں کہ اس وقت کھجوروں سے گھر سجے ہوئے تھے، آج جتنی بھی جدید سہولتیں نکلتی آئیں حضور کی عظمت کے لیے لگاتے چلے جاؤ میاں، عظمتیں بڑھتی چلی جائیں۔ صحابہ نے گھر سجا رکھے تھے، سرکار کا استقبال ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہوں اور میں 2-4 چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر حضور کی بات ہو رہی ہے، توجہ کرو، بات فیصلے لمحات میں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تیری زندگی بدلنے کا یہی لمحہ آ چکا ہو، کہیں محروم نہ ہو جانا۔ سرکار کا استقبال ہو رہا ہے مدینے کے اندر، مدینے والے کھڑے ہیں راہوں کو تک رہے ہیں، یہودی کھجور کے درختوں پہ چڑھے ہوئے۔ ویکھو تو صحیح مسلمانہ دا نبی ہے کہ میں دا۔ سرکار نے ودا کی پہاڑی کا انتخاب کیا۔ ودا کی پہاڑی وہ پہاڑی چھوٹا جا ٹبا جہاں سے میزبان مہمان کو الوداع کرنے جاتا تھا۔ الوداع نہیں ہوتا، لفظ الوداع ہوتا ہے، اس لیے اسے ودا کی پہاڑی کہتے تھے۔ وہاں میزبان مہمان کو چھوڑنے جاتا تھا اور میزبان اور مہمان جدا ہوتے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے۔ حضور نے اسی پہاڑی کا انتخاب کیا۔ ابو بکر اسی پہاڑی سے جائیں گے جہاں سے لوگ آنسو لے کر جاتے ہیں۔ محمد آج خوشیوں کی برسات لے کر مدینے جائے گا۔ حضور کی اونٹنی آہستہ آہستہ اس پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی، خرامہ خرامہ اس چھوٹی سی پہاڑی پر سرکار کی اونٹنی قدم رکھ رکھ کے چڑھ رہی تھی۔ مدینے والے استقبال میں تھے، عورتیں چھتوں پہ ہیں، یہودی درختوں پہ ہیں، بچے چوکوں میں ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کھڑی ہیں حضور کا استقبال کرنے کے لیے۔ جیسے ہی
صحیح پہاڑی کے اوپر اس ودا کی چوٹی پر ودا کی پہاڑی سے سرکار کا چہرہ مبارک آہستہ آہستہ نظر آیا اور چہرے کی پوری ٹکیا جب بچیوں کو نظر پڑی تو انہوں نے دف پہ تھاپ لگائی اور پڑھنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور دیکھو ودا کی پہاڑی سے چاند چڑھ رہا ہے. طلع البدر علینا، بدر چند نو اندر، علینا ہم پر، ثنیات چوٹی کو کہتے ہیں، ودا پہاڑی کا نام ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی نحنو من بنو نجار یا حفظا محمد من جار. ترجمہ حفیظ جلندری نے کیا ہے، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. سارا مدینہ سجا ہوا ہے اور سرکار کی اونٹنی چل رہی ہے. ہر غلام کہتا یا رسول اللہ میرے گھر آ جائیں، میرے گھر میرے گھر. میں بھی بستر لائی، طے نہیں نہ ہوا تھا کہ رکنا کتنے، طے نہیں ہوا تھا، اس لیے ہر ایک آس میں تھا، ہر ایک امید میں تھا، ہر بستر لگا ہوا ہے. حضور نے فرمایا میں صرف آپ کے ذہنوں کو 1 منٹ کے لیے دستک دوں گا. حضور نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے اسے کہاں رکنا ہے. میری اونٹنی کو اللہ کا حکم آ چکا، یعنی جس جانور کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ اس جانور کو اتنا علم عطا فرما دیتا ہے. میرے نبی کے علم کی شان کیا ہے. قلعہ خیبر فتح ہوا، قلعہ خیبر، اور کس نے فتح کیا تھا؟ بولو یار تسی علی دا نام لین لگے ہیں اتنے ٹھنڈے ہیں. کس نے فتح کیا تھا؟ مولا علی. مولا 30 صحابہ نے یہ حدیث بیان کی من کن تو مولا فالی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا علی کیا کرو، مولا علی تو گھٹ ٹائٹل نہ دیتا کرو سرکار نے. حضور نے فرمایا من کن تو مولا. مولا علی نے فتح کیا خیبر کا قلعہ. میں نے دیکھا ہے اے مدینے تو جائیے نا تبوک روڈ پہ تو 178 کلومیٹر دور، مدینے سے تبوک روڈ پہ 178 کلومیٹر دور آج بھی وہ قلعہ کھڑا ہے پہاڑی کے اوپر. ایک پہاڑی کے اوپر بڑا ہیبت ناک قلعہ ہے. حاجی صاحب بھی میرے ساتھ تھے. ہیبت ناک قلعہ پہاڑی کے اوپر کھڑا ہے اور آج بھی جرت مرتضوی کی داستان سنا رہا ہے. ہم 8-9 آدمی تھے، چڑھ گئے اوپر، چوٹی پہ گئے. چھوٹی جی دیوار کھڑی ہوندی، شمالی دیوار، چھوٹے چھوٹے پتھر لگے ہوئے ہیں اوپر کر کے. تو اساں اسے ویکھے کہ مولوی کوئی نہ ہے کہ کوئی نہ مولوی. اساں راج کے نعرہ حیدری مارن، مولوی ہے کوئی نہ مزے لٹو جناب. راج کے ہم نے نعرہ حیدری لگائے، اور جب نعرہ حیدری لگایا نا تو شمال کی دیوار سے ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے وہ نیچے گرا. چھوٹا سا پتھر خداؤں ڈیگ پہ اسی تا نعرے مرندے وجہ سے جب گرا نا پتھر تو مجھے حفیظ جلندری یاد آ گیا. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اچھا بھائی میں سرکار دی میلاد بیان کرتا توجہ کر. قلعہ خیبر فتح ہوا تو چٹے رنگ کا ایک گدھا مال غنیمت میں آ گیا. جڑا کچھ مال چندہ، سونا، چاندی، لوہا، تلواراں، کچر، اونٹ، گھوڑے، ان میں چٹے رنگ کا ایک گدھا آیا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جدوں مال غنیمت ونڈی ہوئے نا اپنے حصے چ مینوں لے لے. حضور کو کہنے لگا مجھے لے لینا اپنے حصے. سرکار نے فرمایا تیرے اندر خاص بات ہے کوئی؟ وہ کہنے لگا جی میں کوئی عام گدھا نہیں ہوں، میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں جن کے آباء و اجداد کی پشتوں پہ 70 نبیوں نے سوال کیے. میرے باپ دادا نے 70 نبیوں کو پیٹھ پہ اٹھایا ہے اور اپنی نسل میں آخری رہ گیا ہوں. میری اگا نسل نہیں چلی اور آپ نبیوں میں بھی آخری نبی رہ گئے. ہائے ہائے ہائے، کھوتا بھی جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں.
اور گدھا بھی جانتا ہے کہ سرکار آخری نبی ہے، آپ نبیوں میں آخری نبی رہ گئے، آپ مجھ پہ سواری کر دیں، میرے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سرکار نے اسے قبول فرمایا اور پھر اس گدھے پہ سواری کرنے لگے نا، تو یہاں ایک نقطہ سنتے جانا، میں تیرے سواری تو کرنا پر تیرا نام کی ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام یزید بن شہاب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت پڑھے، اس نے کہا میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ سرکار نے فرمایا سواری تک کر سانج اے یزید نا بدل میں، سمجھے بات؟ یزید نام بدلا اس کھوتے کا، کیا مطلب ہے؟ حضور نو تو کھوتے دا نام بھی یزید پسند نہیں، گدھے کا نام بھی یزید اچھا نہیں لگا، اس کا نام بدلا اور پھر اس پہ سواری کی، اور جب سواری فرما لی نا تو اب وہ گدھا حضور کے در پہ بیٹھا رہتا، سرکار آتے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، حضور کے پاس کوئی قاصد نہ ہوتا تو سرکار اسے بھیجا کرتے جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، سعد کو بلاؤ، سعید کو بلاؤ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سلمان، مقداد، عمار، صہیب، جس صحابی کا نام لیتے تو گدھا جاتا اور جا کر اس صحابی کے دروازے پہ اپنے سر سے ٹکرے مارتا، جب وہ صحابی دروازہ کھولتے تو گدھا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور کا قاصد آیا ہے، در مصطفیٰ سے بلاوا آیا ہے، اور اس گدھے کے ساتھ ہی حضور کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے۔ میں لگتا ہوں تو ہی ٹپ گئی ہے گدھا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا تھا، گدھے نو کس نے دسیا بھی ایک نمبر گلی ابو بکر دا گھر ہے، تے 5 نمبر سلمان رہندا ہے، تے 2 نمبر عمر رہندے، تے 4 نمبر مولا علی رہندے؟ اس کا مطلب ہے دیواروں کے پیچھے کا علم تو سرکار کے در کے گدھوں کو ہے، میرے نبی کے علم کا شان کیا ہو؟ اتنا علم تو حضور کے در کے جانوروں کو۔ تو اونٹنی چلتی چلتی یا رسول اللہ میرے گھر میرے گھر میرے گھر، حضور نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے۔ اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رک گئی، جب رکی نا بیٹھ گئی، لوگوں نے نعرے مارے، پھر اٹھ کے کھڑی ہو، دوبارہ مدینے کا چکر لگایا اور لگا کر دوبارہ ابو ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھی۔ ساری سیرت کی کتابوں میں یہی ہے کہ دوبارہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے۔ اگر پہلی بار بیٹھ جاتی تو کوئی کریڈٹ نہ دیتا ابو ایوب کو، لوگ کہتے محض اتفاق ہے، جانور تھکا ہوا تھا، رستے میں بڑا سفر کیا، کسی نہ کسی گھر تو اس نے بانایا، یہ اتفاق ہوا ہے، یہ ابو ایوب کا نصیبہ نہیں ہے۔ لیکن اونٹنی نے دوسری مرتبہ بیٹھ کے بتا دیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ نصیبہ ابو ایوب کا لکھا جا چکا ہے۔ جب حضور اتر کر ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو جس نے میری پچھلی تقریر سنی ہے اور یاد رہ گئی ہے وہ اس آخری جملے سے ضرور لذت اٹھائے گا۔ جب حضور اتر کے ابو ایوب انصاری کے گھر آئے تو ابو ایوب انصاری اسی یہودی نسل کی، اسی یہودی عالم کی نسل سے تھے جس کو 1000 سال پہلے طبہ نے خط لکھ کر دیا تھا، اور یہ مکان وہی مکان تھا جو طبہ نے حضور کے لیے بنوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رسول ابو ایوب کا رعایا نہیں بیٹھا، بلکہ ابو ایوب میرے نبی کے گھر میں رعایا بیٹھ گئے۔ حضور اپنے ہی گھر سے چلے ہیں، اپنے ہی گھر گئے ہیں، تو سرکار کسی کے پناہ، سرکار کو پناہ نہیں دی کسی نے، بلکہ سرکار ہی نے سارے جہان کو پناہ دے۔ آگے آ سونا کملی دی چھم مار کے جدیاں راواں کھڑے دیکھ دے، گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نازاں والے کھڑے دیکھ دے، پاویں ماڑی سی کلی ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویں آندھا پرونا ہے ساڈا نبی، محلہ والے کھڑے دیکھ دے، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑی۔